دوستوں نماز پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی چھوٹ گئی، اگر ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ گئی نا تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سب سے پہلی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے غسل کرنا، یعنی اگر آپ ناپاک ہے تو آپ کے اوپر اگر غسل واجب ہے تو آپ سب سے پہلے غسل کریں گے، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے غسل کریں گے۔ دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، اگر کپڑے ناپاک ہے تو سب سے پہلے آپ جو کپڑے پہنیں گے ان کپڑوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یا مان لیجئے آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے لیکن آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ پہلے اس گندگی کو، اس نجاست کو کپڑے سے چھٹائیے، یعنی کہ اس کو صاف کریے، دھو کر اس کو پاک کریے، اس کے بعد ہی آپ کی یہ شرط پوری ہوگی۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ سطر کا چھپانا۔ مردوں کا سطر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ سطر کا چھپانا کا مطلب اتنا بدن چھپانا، مردوں کا کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے، کم سے کم، اور عورتوں کا چہرے کے علاوہ، ہتھیلی کے علاوہ اور دونوں پیروں کے علاوہ سارا بدن بالکل اچھی طرح سے چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نماز کی اگلی شرط ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے جہاں نماز پڑھنی ہے، یعنی جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر مان لیجیے آپ کسی کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی مصلے پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کسی چٹائی پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس جگہ پر بھی آپ نماز پڑھیں گے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگلی چیز وقت کا پہچاننا، کہ اب کس نماز کا وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دل سے ہم نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھوں گا، یعنی کہ جو نماز ہمیں پڑھنی ہے ہمیں اس نماز کا دل سے ارادہ کرنا ہے، باقاعدہ دل سے نیت کرنی ہے۔ جب ہم دل سے اس کی نیت کریں گے تو یہ شرط بھی ہماری پوری ہو جائے گی، یعنی کہ دل سے نماز کی نیت کرنا۔ اگلی چیز قبلے کی طرف کو رخ کرنا، قبلے کی طرف کو، یعنی کہ مان لیجئے کسی بندے کو اگر پتہ ہی نہیں کہ بھائی نماز کا رخ، یعنی کہ نماز تو ہم قبلے کی طرف کو رخ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کدھر کی طرف ہے، تو وہ کہیں کو بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ شرائط میں نے آپ کو بتا دی، ان شرائط کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور اگر ہم ان شرائط میں سے اگر ہم نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو ان شرائطوں کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہے نماز کے اندر کی شرطیں، یعنی کہ نماز کی ہم نے نیت باندھ لی، ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ سب سے پہلی نماز شروع کرنے کی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر جو کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنا، یہ فرض ہے۔ نماز میں سب سے پہلی تکبیر جو ہوتی ہے یہ تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں، یہ کہنا فرض ہے۔ دوسرا پھر قرآن پڑھنا، نماز میں قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ تیسرا رکوع کرنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جب ہم نیچے کو جھک جاتے ہیں تو اسے رکوع کہتے ہیں۔ اس طریقے سے جب ہم کرتے ہیں نا رکوع کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ فرض ہے۔ اور ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ پھر اگلا ہے آخری قاعدے میں بیٹھنا، یعنی کہ مان لیجئے 2 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، جب سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم التحیات بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، دعائے ماثورہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی سی دعا پڑھتے ہیں۔ تو التحیات پڑھنے کے برابر بیٹھنا فرض ہے، التحیات پڑھنے کے برابر بیٹھنا فرض ہے۔ تو ان شرائطوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا جب ہم ان کا دھیان رکھ کر نماز پڑھیں گے، یعنی کہ ان کو پورا کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے۔ اچھا ایک چیز اور رہ گئی، ایک چیز یہ ہے قیام کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا، اسے قیام کہتے ہیں۔ تو ان شرائطوں کا ہم دھیان رکھ کر پڑھیں گے۔ جب ہم ان شرائطوں کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہوگی، ادروائز ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں سے کوئی سی بھی چیز اگر ہماری چھوٹ گئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان سے ریلیٹڈ جو مسائل ہے، جو تفصیلی مسائل ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن کا بٹن آتا ہے نا وہ بنا ہوا، اس کے اوپر آپ ضرور آل پر کلک کر دیجئے، آل نوٹیفیکیشن، آل پر آپ ضرور کلک کرنا تاکہ ہم جو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے.